بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنا گئے۔ آپ علیہ السلام کے قوم میں سے سامری نامی ایک آدمی نے بنی اسرائیل کی عورتوں سے زیورات لے کر پگھلائے اور اس سے ایک بچھڑا بنایا جسے ہوا کی سمت رکھنے سے ایک قسم کی آواز نکلتی تھی۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ یہی بچھڑا تمہارا معبود ہے۔ پیارے دوستو، یہیں سے بچھڑے کی عبادت ہونا شروع ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام تو بھٹک کر وہ کوہ طور پر چلے گئے ہیں۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بھٹک کر کوہ طور پر چلے گئے ہیں، لہٰذا قوم بچھڑے کی پوجا میں مصروف ہو گئی۔ یعنی وہ جو بچھڑا بنا تھا اس کی پوجا میں لوگ مشغول ہو گئے اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو قوم کو گمراہی میں دیکھ کر بڑے ناراض ہوئے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے کہا، آپ نے میرے بعد قوم کو گمراہی میں مبتلا ہونے سے کیوں نہیں روکا؟ پیارے دوستو، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو انہیں روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے میری بات نہیں مانی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بھائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو ان پر بہت زیادہ ناراض ہوئے اور پھر لوگوں کی نظروں کے سامنے اس بچھڑے کو نظر آتش کر دیا، یعنی آگ میں جلا دیا، یہ بتانے کے لیے یہ تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ معبود ہوتا تو اپنے آپ کو جلنے سے بچا لیتا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے جن لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پوجا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے جو بچھڑے کی پوجا کی تھی اس پر اجتماعی توبہ کے لیے اپنے قوم کے 70 علماء کا انتخاب کیا اور انہیں ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے تاکہ وہاں پوری قوم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک زلزلہ بھیجا جس کی وجہ سے وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر آپ نے انہیں ہلاک کر دیا تو میں قوم کو کیا جواب دوں گا؟ ہم میں سے بے سمجھ لوگوں نے جو عمل کیا ہے اس کی سزا ہمیں نہ دیجیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا اور وہ توبہ کے بعد بحفاظت واپس آ گئے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں سے ایک مالدار آدمی کو اس کے بھتیجے نے اس لالچ میں قتل کر دیا کہ اسے مالدار کا چھوڑا ہوا مال مل جائے گا۔ اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کسی اور کے دروازے پر پھینک دی اور صبح کے وقت وہ بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا اور جن کے دروازے پر لاش پڑی تھی ان سے لڑنے جھگڑنے لگا۔ پیارے دوستو، یہ معاملہ طول پکڑ گیا۔ آخرکار یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس کے حل کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگانے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل نے اس گائے کے بارے میں کئی سوالات کیے کہ وہ کسی عمر کی ہو، رنگ کیسا ہو،
جس قدر وہ سوال کرتے گئے اس قدر مشکل میں پھنستے چلے گئے۔ آخر کار انہوں نے بھاری قیمت ادا کر کے اس گائے کو حاصل کیا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم کو لگایا تو وہ وقتی طور پر زندہ ہو گیا اور اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون تھا۔ اس طرح ایک مشکل مسئلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حل کر دیا۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا کیا آپ علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں کی اسی باتیں کروں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، بس جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے یہ بھی درخواست کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس گائے کے رنگ کی وضاحت کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسے زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے ہمارے لیے اس کی مزید وضاحت کی درخواست کیجئے، کیونکہ ایسی گائے کا فیصلہ کرنا ہم پر شابہ یعنی مشکل ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ گائے زمین میں نہ ہل جوتنے والی ہو نہ کھیتوں کو پانی پلانے والی ہو، صحیح سالم اور بے داغ ہو۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے اب آپ نے ٹھیک وضاحت کی ہے۔ پس انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ امید نہ تھی کہ وہ گائے کو ذبح کر پائیں گے۔ اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ نے اسے ظاہر کرنے والا تھا جو تم پر چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا تم اس گائے کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر لگا دو، اللہ اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اگر وہ لوگ کوئی عام گائے بھی ذبح کر دیتے تو مقصد حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے بار بار سوالات کر کے اپنے اوپر سختی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان پر سختی کر دی گئی۔